اچھا کیا لکھا اس میں؟ چشتی رسول اللہ. اچھا تو اس سے کیا ہوا؟ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس میں، تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. سارے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول. اگر کوئی شخص بہوش و حواس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہے چشتی رسول اللہ، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. سب یہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو رسول اللہ کہتا ہے، چشتی رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ سب کا کہنا ہے. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے ہمارا، کہ ہوش و حواس کی حالت میں جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے. اول تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے نہیں کہ یہ حکایات ٹھیک ہوں. بعض کتابوں کے اندر جیسے فوائد السالکین کے اندر یہ بات نقل کی گئی، تو فوائد السالکین تو انتہائی غیر معتبر کتاب ہے. تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں، ہم تعویل بھی نہیں کرتے. تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہ تعویل چلے گی بھی نہیں. تو اول تو یہ حکایات من گھڑت ہیں، کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض معتبر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا، تو پھر وہاں پر شامل کرنے والے سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے، یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے، جذب کی کیفیت کے اندر تھے. ان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں. اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے. تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے. چشتی رسول اللہ، ویسے تو تھانوی رسول اللہ بھی ان کے کھاتے میں ہے، کیونکہ یہ پہلے تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کرتے تھے، اب اس میں بھی بات کرنا چھوڑ گئے ہیں. یعنی چاچو کو بھی انہوں نے مان لیا ہے، تھانوی چاچو کو. تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو مختلف کتابوں سے ہم نے پیش کیا، حشد بہشت سے پیش کیا، باقی کتابوں سے، تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہمارے کبھی علماء نے اس کا دفاع نہیں کیا. تو وہ میں نے حوالہ پھر ان کے سامنے رکھا تھا، جو آج پھر رکھ رہا ہوں، کہ تمہارے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے 7 سنابل. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس کے باوجود نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ یہ کتاب نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے. توبہ توبہ توبہ. اگر تو یہ انہوں نے انجانے میں کیا پھر تو ہم کہیں گے کہ تمہارے اعلی حضرت جاہل تھے، اور اگر جان بوجھ کے کیا پھر تو اپنے ایمان سے گئے. اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ایمان بچانا ہے یا انہیں جاہل ڈکلیئر کرنا ہے. تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھے، پوری کائنات کو ہتھیلی پر ایک دانے کی طرح دیکھتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اس کتاب کی تعریف کر کے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے نظام کے اندر کوشش کی کہ اس کا جواب دیں، انہوں نے ایک فتویٰ بھی نکالا، لیکن وہ بھی گول مول. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم الگ سے کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے بزرگوں کو نہیں بچا سکتے. لیکن اس کو تو انڈیٹیڈ چھوڑا کہ اعلیٰ حضرت نے جو دفاع کیا تھا اس کا کیا بنے گا. پھر ان کے دوسرے بڑے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب، جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کر غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ لانچ کیا تھا، اور ان کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا کہ وہ قادیانی دجال سے کہتے تھے کہ میں قلم رکھوں گا اور قلم خود لکھے گی. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی تھی جو آپ کی وحی لکھتی. تمہارا پیر میر علی جو ہے وہ قلم کو حکم دے گا اور وہ لکھے گا. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. وہ جی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے کے لیے لاہور 3 دن تک بیٹھے رہے، وہ مقابلے پہ نہیں آیا. اور بھائی وہ مقابلے پہ شکر کرو نہیں آیا، دوئے فارغ ہو جاندے. وہ گریٹ برٹن نے اسے منع کیا تھا کہ یہ لوگ قاتلانہ حملہ کروائیں گے، اس لیے وہ خبیث قادیان سے نہیں نکلا اور لاہور نہیں آیا. ظاہر اتنا مجمع لے کے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو کون جائے گا؟ گورنمنٹ یہ رسک لے گی. اور اس کو انہوں نے اپنی فتح بنا کے پیش کیا. فتح تب تھی جب تمہارا پیر میر علی خود کا دھیان چل کے جاتا. بڑا ٹارزن بنایا ہوا تھا نا. بزرگ تو نگاہیں مار کے جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتے تھے، جڑا بنتا نا قادیان خود چلا جاتا، انگریزوں کی نظروں سے چھپ کے وہاں پہنچتا، اور اس کی وہ جو بنائی ہوئی تھی اس نے کمین گاہ، اس کے باہر کھڑے ہو کے اسے للکارتا. اس طریقے سے تو آپ کسی کو بھی للکار سکتے ہیں، کوئی نہیں نکلتا. نورا گشتی کر رہے تھے یہ، اس نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا. خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے معرفت کی بات کہہ کے. یہ اس کے ٹارزن کا حال ہے. اور جو ان کا چاچو ہے تھانوی صاحب، کیونکہ دوسرے فرقے سے ہے نا، چلیں ستیلا چاچو،
उसने असुन्नत الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا کیونکہ وہ بھی چشتی تھا. المحند علی المفند پہ اس نے جب سگنیچر کیے نا تو اس نے لکھا میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. وہ بھی صوفی تھا. تمہارے دونوں سگے بابے اور ایک ستیلا بابا دفاع کر کے گئے ہیں چشتی رسول اللہ کا. آج سے 100 سال پہلے, مشکل سے 100 سال ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے. اور اشرف علی تھانوی صاحب 1943 یا 44 میں فوت ہوئے. اور آج ہے 8 ستمبر 2024 بمطابق 3 ربیع الاول 1446 ہجری. 100 سال نہیں گزرے ان کے بزرگ اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو نقل کر کے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. واہ واہ, تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں. حنیف قریشی صاحب نے 2009 کے مناظرے سے سارا فیم کمایا اور شہرت ہوئی ان کی. اس میں انہوں نے اسے معرفت کی بات کہہ کے شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا. حالانکہ یہ آپ کو خود بتاتے تھے کہ شتیہات نہیں ہوتی رسول اللہ کے لیے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ کا دفاع اگر کوئی کرے اس حوالے سے کہ کتابیں بدل گئیں, تو میں نے ان کے بزرگوں کے حوالے دیے. انہوں نے مناظرے لڑے, حنیف قریشی نے بھی لڑا, چھوٹو مولوی نے بھی لڑا. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور یوں داد دے رہا ہے بیٹھ کے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہہ رہا جی یہ تو کتاب ہی بعد میں لکھی گئی ہے. معافی مانگنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی اپنی پرانی غلطیوں کے اوپر. یہ بتائیں اب کون سی دنیا میں ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں چشتی رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے. پہلے تو تم لوگ دفاع کرتے تھے, مناظرے لڑتے تھے, تبدیلی ایک ہی آئی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ ہے تبدیلی. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے بایزید بستامی کے بارے میں کہ انہیں معراج کروائی گئی. ٹھیک ہے, جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی, بابوں میں ان کو ہوئی. اور جنید بغدادی کا قول لکھا, وہ کہتے ہیں کہ بایزید ہم میں وہی مقام رکھتے ہیں جو فرشتوں میں جبرائیل کا ہے. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ہو گئے, پیدا ہونے سے پہلے ہی فارغ ہو چکے ہیں, کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں. اور جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے, بایزید بستامی. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ہے. ہمارے نزدیک تو حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اس امت کے اولیاء بھی اور اگلی امتوں کے اولیاء میں بھی سب سے افضل یہی 4 ہستی ہیں, اور اہل البیت ہیں علیہم السلام اجمعین. تو یہ جو چیپٹر ہے معراج والا, جب یہ شروع ہوتا ہے نا تذکرۃ الاولیاء میں, اس سے جسٹ اوپر پچھلا چیپٹر جب ختم ہو رہا ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ایک بندے نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ یہ بتائیں عرش کیا ہے. انہوں نے کہا عرش میں ہوں. ہاں. پوچھا گیا کرسی, انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں. پوچھا قلم, انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں. باوے ریٹونسن. انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, آپ سے پہلے اتنے انبیاء گزرے ہیں,
حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام، اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ یہ باتیں کر رہے ہو، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہا تھا، ذلی نبی کہا تھا، اور جہاں کہیں اس نے اپنے آپ کو ذل محمد یا کہا کہ میں محمد ہوں، اس کی تعویل کی اس نے کہ یہاں میں مراد ایگزیکٹلی یہ نہیں مان رہا، میں خادم ہوں ان کا، وہ خاتم النبیین ہے، میں امتی نبی ہوں. اس دجال کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی ہے جو ان کے بڑوں کی جرت تھی. ڈائریکٹ میں محمد ہوں. اگر یہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے نا تو صرف غلام احمد قادیانی دجال پہ فتویٰ نہ لگائیں، اپنے بابے پہ لگائیں. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو کتابیں چھاپنے والے، انہیں پرنٹ کرنے والے، ان سب کے اوپر فتویٰ لگائیں. کچھ بھی نہیں کریں گے یہ، انہیں توفیق ہی نہیں ہوگی. یہ ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا. یار انجینئر صاحب کا کوئی ذاتی مقدمہ ہے؟ ہم تو خود رسول اللہ کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری کوئی مسجد نہیں، چندہ بک نہیں، میں تمہارا کمپٹیٹر ہے ہی نہیں ہوں. ہم نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں. میں اگر اس معاملے میں صحیح ثابت ہوتا ہوں تو فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے. ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. تم اینٹی قادیانی کام کی بجائے ختم نبوت پہ کام کرو کہ غلام احمد قادیانی دجال یا کوئی تھانوی دجال یا چشتی دجال، بقول تمہارے کہ انہوں نے کلمے پڑھائے اور معرفت کی بات ہے، ان کے اوپر فتوے دو، ان کے خلاف دھرنے دو. الحمدللہ میرا یہ وعدہ ہے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ٹی ایل بی کو جوائن کریں گے، تمہارے ساتھ مل کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، کرین پہ مور لگائیں گے. لیکن جڑیں بڑھو، لاہور سے نکلتے ہو وہیں سے یہ ساری کتابیں چھاپ رہی ہیں، وہاں دھرنے دو، پرنٹنگ بند کرواؤ، اور پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی شرعی حکم بیان کرو. اور پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں کی تو ابھی تک سے ہی خشک نہیں ہوئی ہے. جاؤ گولڈے میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، چشتی رسول اللہ کا دفاع ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. کہتے ہیں جی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. چلیں جی ہم نے مان لیا کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. یہ کب پتا چلا آپ کو؟ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کے بعد پتا چلا نا. پہلے تو آپ نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، تمہارے بابوں نے دفاع کیا ہوا ہے، اعلی حضرت نے بھی، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی، اور چاچو تھانوی صاحب نے بھی. اور تم لوگوں نے حرام کی کمائیاں کھائی ہیں، آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں. وہاں دھرنے نہیں دیتے، اسلام آباد پہنچ جاتے ہو، لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں. لہٰذا یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے. اگر تم اسے دلیل بناتے ہو یہ جھوٹا دفاع ہے، بالکل غلط دفاع ہے. وہ کہتے ہیں بخاری میں ایک تعلیقاً روایت ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ، مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے روایت کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا. نمبر 1 مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل ٹھیک نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ شخص جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. تو یہ کہتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ بھی ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں، ان سے قلم اٹھا ہوا ہے، اور سیدھی طرح کو پاگل نے خاص حالت. مجنون دلیل حدیث سے پکڑ رہے ہیں پاگلوں کی نہیں، کہتے ہیں اللہ کی محبت میں. نہ سرکار، اللہ کی محبت میں نہیں پاگل ہوئے ہوئے، یہ رسول اللہ کی گستاخی کیا. اور تم نے ہمیں بتایا تھا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو. یہ دوسری لولی لنگڑی دلیل ان کی حدیث کیا تھی اور کدھر جا کے انہوں نے فٹ کی. وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں، یعنی بزرگ جب خاص حالت میں ہوتے ہیں نا تو اس قسم کے بکواسیات وہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ جو ٹرم ہے نا صوفیاء کی شتیہات، یہ صرف تھی اللہ کے بارے میں، ہے تو وہ بھی فراڈ، لیکن ان کی دلیل ہم ان پر الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں تھی. بلکہ اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بزرگ اگر رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے ہم انہیں کافر کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو شتیہات ہیں یہ نبی علیہ السلام سے متعلق ہیں، لہٰذا ان پہ وہی فتویٰ لگے گا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے شتیہات کے حوالے سے. اور اس میں جو صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی خوشی ہوتی ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، یہ مثال کے طور پر ہے،
اور وہ ریگستان میں گیا، اس کی سواری پر اس کا سارا سامان لدا تھا، اچانک اس کی سواری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اسے اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی۔ ریگستان میں تو کئی دن تک کوئی پانی بھی نہیں ملنا، تو وہ بیٹھ کر ایک جگہ اسے اونگ آ گئی، وہ لیٹ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ سواری ساز و سامان سمیت اس کے سامنے تھی۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی زبان سے یہ نکلا، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حالانکہ آگے ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے، یہ نہیں ہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ۔ ہاں یہ کہتے ہیں یہ اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک واقعہ وہ بھی مثال کے طور پر، اور وہ بھی کوئی لیگیسی نہیں۔ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی، یہاں تو پورے ہوش و حواس میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں خاص حالت میں تھے، خاص حالت ٹون ہو کے وہ خادم رضوی صاحب کی بات ہے انہوں ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جائے نبی اتے پونکتا جائے، تواڈے وڈے نبی اتے ہی پونک کے گئے نے خاص حالت وچ، لہذا ان پر با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کے تحت شتیہات والی بات بھی نہیں لگتی، سیدھی سیدھی یہ گستاخیاں ہیں۔